رشدی واعذنی من شر نفسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. وقال اللہ تعالی جل جلالہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قبر جو ہے وہ آدمی کو روزانہ 70 بار یاد کرتی ہے. تو پھر آدمی کو بھی چاہیے 70 نہیں تو 7 ہی مرتبہ کر لے یا 1 ہی مرتبہ کر لے. اگر قبر پہ نظر ہوگی، مرنے پہ نظر ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے، اس جہان سے جانا ہے، تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری غلطیوں سے، بہت سارے فسادات اور جھگڑوں سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. جب پتہ ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے تو پھر آدمی جھگڑا نہیں کرے گا. ہمارے اسی گاؤں میں ایک جھگڑا تھا، 2-3 آدمی آپس میں کسی زمین کے ٹکڑے پہ لڑ رہے تھے، اختلاف کیا ہوا تھا. تو دادا جی اپنے پوتے کو کہتے ہیں کہ پترا ایتھے رہنا کوئی نہیں ہے، چلیاں جانا ہے، کی کرنا جھگڑا کر کے. دادا اپنے پوترے نے اپنے پوتے کو سمجھا رہا ہے کہ کیوں جھگڑا کر دینے، اتھے رہنا کوئی نہیں، چلے جانا ہے. تو انسان کا حقیقی مال اور جائیداد وہی ہے جو انسان ساتھ لے جائے. انسان کی وراثت وہی ہے جب دنیا سے جائے تو اپنے ساتھ ہی وہ وراثت لے کے جائے. اللہ اکبر. تو انسان کی حقیقی جو وراثت ہے، حقیقی جو جائیداد ہے، وہ انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اس نے آگے بھیج دیا، یہ اس کا مال ہے. باقی تو دوسروں کا مال ہے. جو ہی دنیا سے جائیں گے وہ مال جو ہے دوسروں کا ہو جائے گا. بلکہ ابھی دنیا میں انسان ہوتا ہے تو موت کی حالت جب آتی ہے، سکرات طاری ہوتے ہیں، اسی وقت 2 حصے تو چھوڑ دیتا ہے مال اس کا ساتھ. موت کے وقت کوئی نصیحت کرے نا، جب مرنے لگے کہ یقینی کہ اب موت آ جائے گی، اس وقت کوئی نصیحت کرے کہ میرا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات ہے، تو وہ سارا مال خیرات نہیں کیا جائے گا. اس میں سے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے وارثوں کو ملے گا، 1 حصہ خیرات کیا جائے گا. ابھی زندہ ہے تو 2 حصے اس کے نہیں رہے، اس کے وارثوں کے. تو جب قبر میں پہنچ جائے گا تو سارا ہی ورثاء کا ہے جو پیچھے رہ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا مال وہ ہے
جو کھا لے، جو پہن کر پرانا کر لے، پھاڑ دے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ جو ہے اس کا اپنا مال ہے، باقی مال دوسروں کا ہے۔ اور جو اس کے ورثاء ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تو اس کی خدمت کرتے ہیں، قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے آگے پھر اپنی سفر ہے۔ جیسے آدمی زیادہ کرے، یہاں جاتے ہیں بھائی، کوئی اڈے پہ چھوڑ کے آ گیا، کوئی ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ گیا، اگلا سفر خود کرتا ہے۔ تو ایسے رشتہ دار جو ہیں وہ تو ادب و احترام کے ساتھ چھوڑ آتے ہیں، لیکن آگے سفر جو ہے وہ اکیلا ہے، کرنا ہے۔ ساتھ ہوں گے تو پھر اعمال ہوں گے، اس کے آگے جو ہے وہ ساتھ ہوئی جائیں گے جو اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جب قبر میں پہنچ جائے گا، باقی تو سارے آ جائیں گے، مال بھی گھر میں ہوگا، تو قبر میں آدمی بیٹھا ہوگا، اس کی قبر کھلی ہوگی، دور سے دیکھے گا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، جیسے کوئی دور سے نظر آتا ہے، وہ قریب ہوتا جائے گا، اس کو وہ پیارا لگے گا۔ جب قریب آ جائے گا، اس کے پاس آئے گا، ملے گا، وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہے گا میں تیرے اعمال ہوں۔ تو اللہ پاک اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کو بھیج دے گا، وہ اس کے ساتھ ہو۔ اکیلا آدمی پریشان ہوتا ہے، چاہے بڑا بنگلہ ہو، تخت شاہی ہو، اکیلا ہے۔ تو اللہ پاک اس کے اعمال جو ہے انسانی صورت میں، خوبصورت صورت میں اس کے پاس بھیج دیں گے، وہ اس کا دل بہلائیں گے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ملائے اعلیٰ سے فرشتے آئیں گے، بستر لے کر آئیں گے، بستر بچھائیں گے، اور وہاں جو ہے وہ اس کے لیے منتہائے نظر تک قبر کھل جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوگا، لیکن یہ اعمال ہی ہیں جو ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ان اعمال کو اپنا سمجھنا چاہیے، اب موقع ہے کہ ہم اپنے ساتھی بنا لیں۔ آخرت میں جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو کوئی رفیق کے سفر بھی بنا لیں، رفقائے سفر ہوں، جنہی کے راستے کے ساتھی ہوں، تو سفر کٹھن ہو، مشکل ہو، تب بھی آسان ہو جاتا ہے، اچھے ساتھی مل جائیں تو یہ اعمال بہترین ساتھی ہیں۔ دنیا میں بھی ان کی برکت حاصل ہوتی ہے، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی۔ تو یہ ساتھ ہوں گے، ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ قبر میں جب آدمی پہنچے گا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ عذاب جو ہے وہ اگر دائیں طرف سے آئے گا تو نماز آ جائے گی کہ میں نہیں قریب جانے دوں، پیچھے ہٹ۔ جیسے کوئی آ جائے کسی کو تکلیف دینے کی تو اپنا آگے ہو جاتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہو نا، والدین کو بچے سے محبت ہوتی ہے، کتا سامنے آ جائے تو بچہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے، والد بھی پیچھے کر لیتا ہے، کتے کے آگے خود ہو جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے، اس کو دور کر دے، کہ محبت ہے نا، تب وہ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں۔
ایسی جو ہے یہ عمل نماز والا ایسی محبت والا عمل ہوگا کہ عذاب آئے گا اور اس کے آگے ہو جائے گا، نہیں ادھر نہیں جانے دوں گی، اور بائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا تو روزہ آ جائے گا، وہ نہیں قریب جانے دے گی۔ اگر سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک آ جائے گا۔ اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا عذاب تو صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عشر جو مالی صدقات ہیں وہ آ جائے گا اور وہ نہیں قریب جانے دے گا۔ صبر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، صبر بڑا پہلوان ہوگا، وہ پیچھے ہٹ کے نہ کھڑا ہوگا، کہیں کمزوری دیکھے گا تو وہ آ جائے گا اس کو ساتھ ملائیں گے۔ جیسے اکیلا ہو نا کوئی تو نہ روک سکتا ہو، صبر پیچھے کھڑا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا، اگر روزے کی طرف سے کمزوری ہے تو ادھر آ جائے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ صبر بھی بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں آزماتا ہوں، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی بھوک کی وجہ سے تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، فصل کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جانور مر گیا، کبھی جو ہے باغوں کے اندر کمی آ گئی، کبھی کوئی بچہ کوئی فوت ہو گیا، کبھی کوئی اپنا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ فرمایا یہ میرا امتحان ہے، لیکن فرمایا اس موقع پر کوئی غلط نہیں کرے گا، میرے احکامات کو سامنے رکھ کر وقت گزارے گا، کوئی غلط بول نہیں بولے گا۔ تو فرمایا وبشر الصابرین، یہ صبر کرے گا اور یہ صبر کرنے والے کو میں خوشخبری دیتا ہوں، میرے محبوب آپ جو ہے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں بھی ان سے راضی اور ان کو جنت بھی دوں گا۔ اور صبر پر تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو پھر صبر کے اندر تو بڑی طاقت ہوگی، جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ جہاں اللہ آ جائیں کسی کی مدد کے لیے تو کون کچھ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ صبر ہے کیا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا، کبھی مصیبت تکلیف آ جائے تو اس پہ شکوہ نہ کرنا، اللہ کا رو لینا، اللہ کے سامنے رو لینا، تکلیف کی وجہ سے رو لینا، یہ اور بات ہے، یہ تو سنت طریقہ ہے، لیکن زبان سے غلط نہ بول لے آدمی۔ بعض دفعہ جو کوئی غلط شکوہ کرنے لگتی ہیں، اللہ کا بھی اللہ معاف فرمائے، تو ایسا جو ہے صبر وہ کام آئے گا قبر میں۔ تو صبر جو ہے وہ ساتھی ہوگا، دوسروں کی امداد کے لیے کھڑا ہوگا، اور جس کی طرف پھر صبر چلا جائے گا، اگر کوئی کمزور ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ ساتھ جائیں گے، اصل جائیداد اور ساتھی یہی ہے۔ رفقائے سفر، سفر کے ساتھی، آخرت کے سفر کے ساتھی، یہ اعمال ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور قبر میں جب آدمی ہو اور پھر اس کے لیے دوسرے زندہ لوگ بھی اعمال بھیج سکتے ہیں، تحفے بھیج سکتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ بہر آدمی ہوتا ہے، کوئی کسی کو ہدیہ بھیج دیتا ہے، یا گھر سے کوئی ان کی کوئی چیز بھیج دیتے ہیں، بھئی وہ مسافر ہے چلا گیا ہے، گھر سے کپڑے سلوا کے بھی بھیج دیتے ہیں، مختلف چیزیں، وہ کہتا ہے میرے لیے فلاں چیز بھیج دو،
پھر اس کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ وہی میرے کپڑے آ رہے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر آدمی اسپین میں ہو، یونان میں ہو، سعودیہ میں ہو، دبئی میں ہو، ٹھیک ہے امیر ملک ہیں، ایسی صحیح جی کویت میں ہے، تو پاکستان سے ایک جوڑا سلوا کے بھیجیں تو بتاؤ وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتا گھر سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، وہاں بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایسے جو آخرت میں چلے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ زندہ لوگوں کی ان دعاؤں کا، استغفار کا، ہدیے کا اور ان کے ایصال ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی وہ نہر میں بہہ رہا ہو، دریا میں ڈوب رہا ہو، اور اس کو شدت سے انتظار ہوتا ہے میرا کوئی ہاتھ پکڑ لے یا میں کسی کا ہاتھ پکڑ لوں، بچ جاؤں۔ تو بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کے سمجھایا کہ مطلب کیا ہے، بڑی ان کو انتظار ہوتی ہے۔ اور جب انتظار ہوتی ہے تو جب یہاں سے کوئی ہدیہ جاتا ہے، دعا جاتی، تو پھر خوش بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی کسی کی انتظار ہوتی شدت ہے، اس کے آنے پر اتنی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ خود جس کا انتظار ہی نہیں ہے اس کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو پتہ چل جائے میرا فلاں عزیز آ رہا ہے، میرا فلاں پیارا آ رہا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو دونوں دیکھ کے خوش نہیں ہو جاتے؟ جتنی زیادہ انتظار ہوتی ہے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ایسی جب وہ اتنی انتظار کرتے ہیں دعاؤں کا، ایصال ثواب کا، صدقہ خیرات کا، کہ مجھ تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ شدت سے انتظار ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس یہ ہدیہ جاتا ہے، دعا جاتی ہے، کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ خوش بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو وہ عمل دنیا مافیا سے بہتر ہے، ان پہ خوشی۔ ایک آدمی کو یعنی کہ ساری دنیا مل جائے، دنیا میں اس کو وہ ثواب مل جائے مرنے والے کو، تو اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے۔ اس کا اس کو کیا فائدہ؟ اس کو تو اس ثواب کا، اس ہدیے کا فائدہ، اور وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور ان کو پھر یہ ثواب ویسے نہیں دے دیا جاتا، چلو جی کہ یہ ثواب ہے، نہیں، بڑے اکرام کے ساتھ۔ اور وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا درجہ یکدم بلند ہوتا ہے آخرت میں۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ یا اللہ کیوں بلند ہو گیا؟ ایک آدمی کو عہدہ، ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر لے جایا جائے تو یکدم پتہ بھی نہ چلے، تو وہ خوش تو ہوتا ہے کہ سپاہی سے وہ انسپیکٹر بن گیا، اور آگے یعنی کہ عہدے ہوتے ہیں، تو یکدم اس کا درجہ بلند ہوگا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ تو پھر بتایا جاتا ہے تیری اولاد تھی، انہوں نے تیرے لیے استغفار کی، دعا کی، تو ان کی برکت سے اس دعا کے ذریعے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو اس طرح ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، دعا کرتے، استغفار ہے، تو فرشتہ جو ہے ایک طباق کے اندر، وہ نور کے طباق میں وہ ثواب نور کی صورت میں لے جاتا ہے اور قبر کے سرانے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تیرے فلاں رشتہ داروں نے یہ تیرے لیے ثواب بھیجا ہے، یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس جو ہے قبر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ثواب جب ان کو بتاتا ہے، ثواب جو ہے وہ طباق قبر میں جاتا ہے،
اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اور خوشی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو خوش فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اس طرح ہدیہ پیش کیا جاتا ہے جیسے سینی میں طباق میں کوئی چیز رکھ کر کسی کو پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے جو اعمال ہیں یہ اپنے بھی کام آتے ہیں، دوسروں کے بھی، لیکن نفلی عبادات جو ہے یہ دوسروں کو ایصال ثواب کی جا سکتی ہے۔ فرائض تو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے ویسے نہیں فرما دی زبان سے تو چپ ہو جاؤ، کوئی وجہ ہے تو تب بھی فرمایا نا کہ جب دین کی بات ہو، جب بات کو سنو اور چپ ہو جاؤ، کوئی وجہ ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی بیان کرنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور توجہ بھی پوری نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعمال جو ہیں آخرت میں کام آئیں گے، اور یہی اعمال جب دوسروں کو نفلی عبادات جو ہے پیش کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میدان معاشر میں بھی یہ اعمال کام آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، میدان معاشر میں بھی۔ وہاں جب اٹھ کے جائیں گے نا مومنین جو جن سے اللہ راضی ہو جائیں گے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر میں گیا ہے، عذاب شروع ہو گیا، لیکن کسی نے دعا کی، اللہ پاک نے عذاب کو دور کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے۔ امام جو ہے تفسیر کبیر کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا تو ایک قبرستان میں ایک قبر ہے، اس میں عذاب کے فرشتے ہیں، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ آگے چلے گئے، واپسی آئے تو وہ قبر نور سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کا نور برس رہا ہے، اور وہ قبر والا خوش ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ میں پہلے گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو آج واپس آیا ہوں تو اس کی بخشش ہو گئی اور اس کی قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو امید لگی ہوئی تھی، پھر اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ پھر بڑا ہوا، بولنے لگا، تو اس کی بیوی نے مکتب میں بھیجا ہے، مدرسے میں استاد کے پاس بھیجا، جاؤ پڑھ کر آؤ۔ تو جب استاد نے اس کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب یہ پڑھایا تو میری رحمت جوش میں آ گئی کہ اس کا بچہ تو میرا نام زمین کے اوپر لیتا ہے اور اس کے والد کو عذاب ہو رہا ہے زمین کے نیچے، تو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بعض دفعہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور بخشش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک نبی کسی قبرستان سے گزرے غالباً، یا اللہ کے نیک بندے، دیکھا تو پہلے عذاب تھا، بعد میں بخشش ہو گئی۔ پوچھا یا اللہ یہ بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا ان کی قبریں مٹ گئیں، ہڈیاں ان کی جو ہے اس طرح چورا ہو گئی، مجھے ترس آ گیا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک بڑے رحیم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں قیامت سے پہلے ان کی بخشش ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ بزرگ کوئی گزرے، درود شریف پڑھا
کوئی ایسے اخلاص کے ساتھ پڑھا قبرستان میں اور صالح ثواب کیا تو اللہ پاک نے پورے قبرستان کی بخشش فرما دی. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے کسی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ان کے اعزاز میں, ان کے اکرام میں سب کی بخشش اللہ کر دیتے ہیں. جیسے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کی وفات ہوئی دہلی کے قبرستان میں, جب ان کو دفن کیا گیا تو ایک وقت کے بزرگ تھے, اللہ والے اہل کشف تھے, فرمانے لگے آج شاہ صاحب جو ہے جب قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں تو پورے دہلی کے قبرستانوں سے اللہ پاک نے جو ہے عذاب کو اٹھا لیا ہے ان کے اکرام میں. لیکن یہ لوگ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے, یہ غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے کیا نام تھا, جلال پور شریف کے, ہمارے بزرگ ان کو بڑے جو جانتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ شاہ ہیں. شاہ ہوتے ہیں بڑے لوگ, آج کل تو شاہ جی بس بنا لے دن جڑا مرضی بن جائیں جی, اللہ معاف فرمائے. تو شاہ وہ دین والے ہوتے تھے. آپ شاہ ہیں, فرمایا اگر میدان معاشر میں بخشش ہو گئی پھر تو شاہ ہوں, نہ ہوئی تو پھر روح سے آؤں. روح سے آ سمجھتے ہیں گناہگار جس کو کہتے, پھر کیا چمک ہے, پھر تو اندھیرا ہے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, بڑے فقراء میں سے تھے, زاہد تھے. ان کو کسی نے تانا دیا, برا بھلا کہا. دیکھو برا بھلا کہنے والے بڑوں بڑوں کو کہتے ہیں, پاکوں کو نہیں چھوڑتے, انبیاء کو نہیں چھوڑتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی لوگوں نے تو حضور کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں تم کیا چیز ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کسی نے کہا تو فرمایا ایک مرنے کے بعد ایک گھاٹی آئے گی پلسرات, اگر وہاں سے میں پار ہو گیا پھر تو جو مرضی مجھے کہتا رہے, پھر تو کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے, پھر تو اچھا ہے. اگر وہاں کامیاب نہ ہوا تو جتنا تو مجھے برا کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی, ورنہ ان لوگوں کو تو جنت کی بشارتیں پہلے مل چکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ایک جنگل میں تو گاؤں میں بہت ہوگا, ایک جماعت جو ہے تجھ پر آ کر جنازہ پڑھے گی, پیر سے آئے گی جماعت, وہ تیرا جنازہ پڑھیں گے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو سمجھے کہ آخری وقت ہے, اپنی بیوی کو کہا کہ ادھر رکھ دو مجھے, اور کفن دفن جنازہ جو ہے وہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تو نہیں ادھر, بس آ رہے ہیں. اور بیٹی کو کہا کہ کھانا بھی پکا دو میرے مہمانوں کا. نظر نہیں آ رہے وہاں, کیوں فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے آخری وقت میں میری آ کر کفن دفن اور جنازے کا انتظام ایک جماعت مسلمانوں کی کرے گی. اندر یقین تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ کھانا بھی پکا دیا, چرپائی رکھی ہوئی, دور سے دیکھا کہ ایک وفد آ رہا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقریباً 10-12 آدمی تھے. وہ آئے, انہوں نے آ کر حضرت کے غسل دیا اور ان کی کفن دیا, جنازہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ جانے لگے, انہوں نے کہا کھانا کھا کے کہا پکا ہوا, نے کہا پکا ہوا ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ابو جی نے فرمایا تھا میرے مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے کھانا پکا دو. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے فرمان پر یقین تھا اتنا کہ جو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا.
تو یہ ان لوگوں کی بخشش کے پروانے تو پہلے ان کو مل چکے تھے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دیں، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ روزہ ہم نہ رکھیں، یہ تو ان کو تصور ہی نہیں تھا، یہ تو سوچ ہی نہیں تھی کہ مسلمان اور پھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں آپ کے پاس رہوں گا، میری اصلاح کرنا، آپ کے فیوز و برکات سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، جیسے نیک لوگوں کے پاس کوئی آ کر رہتے۔ فرمایا جو میں تجھے کہوں وہ کرنا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو ایک دن جو ہے پانی پہ کچھ لوگ آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے کوئی قافلہ، تو فرمایا کہ ایک اونٹ اچھا جو ہے نا اونٹ وہ ذبح کرو۔ پہلے اس سے معاہدہ لے لیا تھا، عہد لیا ہوا تھا کہ جو میں کہوں اچھا کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اونٹنی جو ہے نا یہ تو حضرت کے لیے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، تو یہ سواری کے لیے بہتر ہے، اس کو نہیں کرتے، دوسرا ذرا اس سے گھٹیا جو ہے وہ ذبح کر لیتے۔ تو اور کوئی اونٹ ذبح کر دیا۔ تو حضرت نے جہاں ذبح نہ کیا، حضرت نے دیکھا نا، تو فرمایا تو نے میرے عہد کی خلاف کی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے اچھا اونٹ چھوڑ دی، واپس لے گیا، اچھا اونٹ ذبح کیا۔ پھر بلایا بعد میں، کچھ لوگوں کو مقرر کیا، بھئی اٹھو ان کو ذبح کرو اور اس کے حصے کرو، اور ادھر بھی چھوڑ، لوگوں کو بھی دے کر آؤ، میرے گھر میں بھی جو ہے بھیج دو۔ تو بعد میں پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ میرے مال میں سے جب خرچ کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے، تو نے گھٹیا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سمجھا کہ آپ کی ضرورت کے لیے یہ اونٹنی ہے، تو آپ نے آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ذرا جو دوسرا اونٹ تھا وہ اس سے کم تر، اس کو لے آئے۔ فرمایا بتاؤں میری ضرورت کا دن؟ فرمایا میری ضرورت کا وہ دن ہوگا جس دن میں قبر کے گڑھے میں ہوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جیتے ہوئے بھی قبر کو یاد رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قبر روزانہ تمہیں 70 بار یاد کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ اور جب کوئی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب کوئی مومن کو دفن کیا جاتا ہے، ایمان والے کو، تو قبر کہتی قَالَ لَهُ الْقَبْرُ أَهْلًا وَسَهْلًا مرحبا وَأَهْلًا، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، خوش آمدید۔ دیکھو قبر کی یہ نہیں ایک طرف سے آ رہی آواز، جب قبر کا نام ہے تو سارا کہتے ہیں نا فلاں گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف پورا گھر ہی جو ہے نور سے بھرا ہوا تھا، تو ہر کونا نور سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کے گھر تشریف لے گئے تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو بھی، اپنی چادر مبارک ان کے اوپر رکھی، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ایسے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، اپنی رحمت کی چادر میں رکھنا، مطلب اللہ سے بخشش کی دعا کی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے گھر کی در و دیوار سے ہر طرف سے آمین آمین کی آوازیں آنے لگی۔ تو کیسا سما ہوگا؟ ایک آدمی کسی گھر میں داخل ہو، ہر طرف سے وہ کہے السلام علیکم وعلیکم السلام، ہر طرف سے آوازیں آ رہی، تو کتنا پیارا منظر ہوگا۔ ایسی جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب قبر میں مومن داخل ہوتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، تو قبر کہتی قال لہ قبر مرحبا و اہلا، تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید خوش آمدید۔ پھر آواز دیتی ہے جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے تو اس سے مجھے بڑا پیار تھا، آج تو میرے حسن سلوک کو دیکھ۔ پھر منتہائے نظر تک وہ قبر کھل جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، یعنی کہ جیسے یہ آسمان زمین اتنی بڑا یہ خلا دنیا، اس طرح اس کے لیے قبر کھل جاتی ہے۔
اور پھر جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی، ادھر سے ہوائیں آ رہی. کہتے ہیں تو آج یار پورا چلے آئے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے. تو جنت کی جب کھڑکی کھلی ہوگی وہاں سے ہوائیں، خوشبوئیں، یہ منظر دیکھ رہا ہوگا، یہ پیارا منظر دیکھ رہا ہو، پہاڑ ہوں، نہریں ہوں، اوپر وہ پاکیزہ پرندے جو ہے اڑ رہے ہوں، تو کتنا پیارا منظر ہوگا. اس کی نظر یہ نہیں ہے کوئی چھوٹی نظر تو اس کی ٹھیک ہوگی، وہاں نہ اینک کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی کمی ہوگی نظر کی. اللہ پاک بہت بڑی نظر عطا فرمائیں گے، تیز نظر ہوگی، وہ سارا منظر وہاں بیٹھا ہوا دیکھے گا. اور ایسے یعنی کہ اس کے لیے ایک بادشاہی کھلی ہوئی ہے، ایک یعنی کہ بہت بڑا جہان کھلا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، سنو کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. او حفرۃ من حفر النار، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اگر اللہ کو راضی کر کے گئے، ساتھی ساتھ ہوئے، اعمال ہوئے، تو امید ہے کہ اللہ پاک بخشش کے فیصلے فرما دیں گے. یہی اعمال جب قبر سے اٹھیں گے، تو جب قبر سے اٹھے گا بندہ مومن جس کی بخشش ہوگی، امید ہے اللہ سب کی بخشش فرمائے ایمان والوں کی، تو وہ کہے گا ربنا احییتنا ربنا احییتنا ربنا احییتنا، خوشی سے پڑھ رہا ہوگا، جیسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا خوش ہو کے، کہتا ہے ربنا احییتنا، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا. وہ اپنے ہاتھوں کو مار رہا ہو، جیسے خوشی میں آدمی لہراتا ہے نا، تو اپنے پاؤں بھی ہلا دیتا ہے، بعد میں خوش زیادہ ہو تو بچے بھی بعد میں خوش ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز مل گئی ہے. تو جب اٹھے گا قبر سے ربنا احییتنا، اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا، اس طرح خوش ہوں گے، یہ پڑھ رہے ہوں گے. ادھر سے ایک آدمی خوبصورت آ جائے گا، وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہتے نہیں یار، ہے تو بڑا خوبصورت. وہ کہے گا میں تیرے اعمال ہوں، تو جو نیکیاں کرتا تھا نا، اللہ نے مجھے یہ شکل عطا فرمائی. دنیا میں تجھ پہ سوار تھا، آج تو مجھ پہ سوار ہو، تجھے اللہ کے دربار میں لے چلوں. وہ جیسے باپ بچے کو اٹھاتا ہے نا بڑی محبت سے، محبت والے جو اٹھاتے ہیں، اس طرح اٹھا کر وہ اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اللہ کے دربار میں میدان معاشر میں لے جائے. تو وہاں پر جو ہے مختلف لوگ، بعض لوگوں کے لیے سواریاں لائی جائیں گی، بعض لوگ اپنے کفن سمیٹ جائیں گے، لیکن کافر ہوں گے. ہو اللہ معاف فرمائے، اللہ ایمان کی دولت سب کو نصیب کرے. تو ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مائی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، کہ کافر اس طرح چلیں گے کہ ان کی ٹانگیں اوپر ہوگی، سر نیچے ہوگا، سر کے بل چلیں گے سر کے ساتھ، اور ٹیلے کو بھی دیکھیں گے سامنے ٹیلا ہو گیا، یہ الٹا کر کے اللہ ان کو چلائیں گے. تو مائی صاحبہ نے پوچھا وہ سر سے کیسے چلیں گے؟ حیرانگی ہے. فرمایا جو رب ان کو پاؤں کے ساتھ چلاتا رہا، وہی رب اس کے سر کے بل چلائے گا. کہ دنیا میں وہ الٹے کام کرتے رہے، آج میدان معاشر میں بھی ان کو الٹا کر دیا گیا. تو اس طرح، لیکن مومن شان کے ساتھ جائے گا. اللہ بخشش فرمائے. تو جانے والوں کے لیے تو دنیا سے چلے گئے، بعض دفعہ آدمی صالح ثواب کرتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ کندار کا ایک آدمی تھا، تو وہ بڑا بیمار ہو گیا. تو جوں جوں دعا کی مرض بڑھتا گیا، بیماری بڑھتی گئی. اس نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں اپنے والدین کی طرف سے ہر جمعہ کو صدقہ کروں گا. ویسے جس دن مرضی ہے صدقہ کر لے. اسلام میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ صدقہ کر کے اللہ سے مانگ دیا جائے بجائے منت ماننے کے.
منت بھی جائز ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا میں اتنا صدقہ کروں گی یا میں یہ فلاں چیز اللہ کے راستے میں دوں گی. کوئی عمل یہ نہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ صدقہ کر کے اللہ سے مانگا جائے کہ آنے والی بلا رک جاتی ہے اور آئی ہوئی دور ہو جاتی ہے. وہ تو ہدار ہے، لیکن اجازت دے دی ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے. بہرحال اس نے منت مانی تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی. وہ بیماری جو ہے اس کی ٹھیک ہو گئی. جیسے دعا سے اللہ شفا دیتے ہیں، مال سے بھی اللہ شفا دیتے ہیں، حضور کی دعاؤں سے بھی اللہ شفا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر ہر جمعے کو وہ صدقہ کرتا تھا اپنے والدین کی طرف سے. لیکن کوئی مزدور تھا تو ایک جمعے کو کوئی پیسہ نہیں پاس. کہنے لگا آج کیا کروں، منت ماننی ہے. منت واجب ہو جاتی ہے. ویسے تو آدمی کرتا رہے، چلو کبھی نہیں ہے تو دوسرے دن کر لیا، نہیں ہے تو خیر ہے، اللہ نے دیا جتنا اتنا کر لیا. تو وہ گیا ایک بزرگ کے پاس، عالم کے پاس، کہ حضرت میں نے منت مانی ہوئی ہے تو اس جمعے کو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ تربوز کے کھوپر ہیں پڑے، چھلکے ہلوانے دے کھوپر پڑے، ان کو صاف کرو اور فلاں جگہ پہ گدھوں کو کھلا دو، اس کا ثواب والدین کو بخش دو. کیونکہ ذی روح کے ساتھ نیکی کرنا یہ ثواب ہے. چاہے کسی پرندے کو کچھ ڈال دیا کسی نے، ثواب تو ہے. جیسے کسان کی کھیتی سے جو پرندے کھاتے ہیں، کوئی جانور کھا گیا تو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتی ہے. کسان کی کھیتی ذکر کرتی ہے، حدیث میں آیا ہے وہ ذکر کا ثواب کسان کو بھی ملتا ہے. لیکن کسان کو بھی چاہیے وہ عشر بھی دیتا رہے. یہ نہیں ہے وہ اپنے مال کو خراب نہ کر لے. جیسے زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ عشر ہے، جو فرائض واجبات ہیں وہ تو ضروری ادا کرنے ہیں، اس پر اللہ پاک ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں ایسی کر دیا. وہ کھوپر جو ہے وہ چھلکے صاف کیے، گدھوں کو کھلا دیا. تو رات کو سویا تو والدین کی زیارت ہوئی. تو فرمایا بیٹے وہ جو تیرے تربوز تھے نا تو نے اللہ کے راستے میں دیے، اصالے ثواب کیے، ان کا ثواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. تو یہ ہے کہ جو آدمی کر سکتا ہے کچھ تو کر سکتا ہے. نہیں تو سورہ اخلاص تو آتی ہے، وہ تو سب بھی پڑھ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ جل جلالہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اعمال آخرت میں کام آئیں گے، میدان معاشر میں بھی. دیکھو میدان معاشر میں جائیں گے، حاجی صاحب ہوں گے، حاجی صاحب کو بھی موقع دیا جائے گا شفاعت کا، جیسے حافظوں کو دیا جائے گا، دوسرے جو ہے علماء کو دیا جائے گا. اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، بچے بھی شفاعت کریں گے، تو حاجی صاحب بھی شفاعت کریں گے، ان کو بھی موقع ہے. جو بالکل بوڑھے ہو گئے نا، بالکل لاچار ہو گئے، بیچارے اٹھ نہیں سکتے، ہوش بھی ٹھیک نہیں رہے، اللہ ایسے بوڑھوں کو بھی موقع دیں گے کہ چلو تم بھی شفاعت کر لو، تم زیادہ کمزور ہو گئے، میری دنیا میں وقت مشکل گزارا. تو یہ حج کا بھی دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دیتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. لیکن حاجی صاحب کے حج کا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے گھر والوں کو بھی. اللہ پاک فرمائیں گے، حدیث میں آیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے 400 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کر لو. وہ چن لے گے بھائی بابا جی جو ہو چاہے جوان ہوگا، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی. جیسے حافظ صاحب کو بھی کہا جائے گا 10 آدمیوں کو چن لو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو، کل قیامت کے دن کچھ چلو ہمارا بھی خیال رکھیں، اور نہیں ہے کہیں ہاتھ پکڑنا پڑے، ہم جو کہیں جو ہے گرے ہوئے ہوں اٹھا کر لے تو جائیں. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی بنا کے رکھنی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے کہ بھائی کل قیامت کے دن کام آئیں گے. علماء کو بھی وہاں اللہ دیں گے موقع،
اللہ پاک فرمائیں کہ جتنے شاگرد ہیں تمہیں تو میں نے علم دیا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں بخشوں، جتنے تمہارے شاگرد ہیں سب جنت میں لے جاؤ۔ ایسے جی نہیں، اللہ پاک رحمت کے خزانے کھول 100 رحمتیں لے کے آئیں گے، لیکن مومن کی شان ہے کہ یہ خدا کو راضی رکھتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پریشان ہو جائے، اس لیے یہاں رہ کر اعمال کرنے ہیں، یہ اعمال ساتھ جانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دے کے گئے ہیں، فرمایا بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ستونوں پہ ہیں، 5 چیزوں پہ ہیں۔ پہلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، اور دوسرے فرمایا نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ یہ 5 چیزیں فرمایا، یہ 5 بنا ہیں مسلمانی کی، بنیادیں ہیں، تو ان کو بھی قائم رکھنا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر 20 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ذکر کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم کی برکت سے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، جتنے بھی آپ کے اہل بیت اور صحابہ، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اولیاء زندگی اور جتنے بھی یا اللہ اہل بیت اور صحابہ میں اس امت میں شہداء جتنے بھی اغواث اقطاب ابدال اوتاس سمیت جتنے بھی آپ کے اولیاء ہو گزرے، جتنے بھی شریعت اور طریقت کے سلسلوں کے بزرگ ہو گزرے، جتنے مسلمان اے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آدم علیہ السلام سے آج ہماری زندگی، اے اللہ سب کے لیے ثواب آپ کی بارگاہ میں ہدیت پیش کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما، سب کی بخشش فرما، جتنے بھی سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کی درجات۔ اے مولا کریم اس گھر کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب، سب کی قبروں کو منور، اور خصوصاً بھائی آصف صاحب اور ان کے مائی صاحب ان کی یا اللہ کو جنت الفردوس نصیب کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا کریم سارے عالم کی بخشش فرما، جتنے بھی دنیا سے جا چکے مسلمان سب کے درجات کو بلند فرما، جو آپ نے بدعمالیوں کی وجہ سے ختم ہوئے پکڑے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه وآل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔